امام حسن مجتبی نو اپنی گود دے اندر جھولی وچ بٹھا کے حضور خطبہ ارشاد فرماندے پے نے، اور اس خطبے دے اندر سرکار نے ایک آن والے زمانے دی پیشین گوئی کر دیتی ہے۔ فرمایا ابنی ھذا سید، اے کائنات لیو، اے میرا پتر حسن ویندے پیو، اے اج تو ہن 4-5 سال دا نظر آ رہا، لیکن میں ادے سر دے اوتے سرداری دی سجی ہوئی پگ ویدا پیا۔ اے میرا پتر سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح علی یدیہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ میرے آقا نے فرمایا ایک ویلا ہو آوے گا، اے میرا پتر حسن ایڈا حوصلے والا، ایڈا جگرے والا بن جائے گا، اے آپ اپنی خلافت کی قربانی دے کے میری امت نو فساد تو بچا کے امن و سلامتی دا تحفہ عطا کر دے گا۔ سرکار نے فرمایا میرا اے پتر سردار ہے، اور پتہ ہے سرداراں دے کم بھی بڑے ہوندے نے، انہاں دے جگرے بھی بڑے ہوندے نے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ان شہزادیاں دے نال جڑا پیار کیتا، امام حسن و امام حسین دوواں نو اکٹھا لاڈ حضور عطا فرماندے گئے نے، لیکن امام حسن دی شان منفرد کے ہے۔ حضور دے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ہور صحابی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کر دے نے اسی ویکھیا کہ کملی والے رب دے محبوب آمینہ دے لال دو جہانہ دے سردار آپ جمعے والے دن مسجد دے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے نے، اور حالت کے ہے کہ سجے ران تے امام حسن بیٹھے ہوئے نے۔ امام حسن مجتبی نو اپنی گود دے اندر جھولی وچ بٹھا کے حضور خطبہ ارشاد فرماندے پے نے، اور اس خطبے دے اندر سرکار نے ایک آن والے زمانے دی پیشین گوئی کر دیتی ہے۔ فرمایا ابنی ھذا سید، اے کائنات لیو، اے میرا پتر حسن ویندے پیو، اے اج تو ہن 4-5 سال دا نظر آ رہا، لیکن میں ادے سر دے اوتے سرداری دی سجی ہوئی پگ ویدا پیا۔ اے میرا پتر سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح علی یدیہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ میرے آقا نے فرمایا ایک ویلا ہو آوے گا، اے میرا پتر حسن ایڈا حوصلے والا، ایڈا جگرے والا بن جائے گا، اے آپ اپنی خلافت کی قربانی دے کے میری امت نو فساد تو بچا کے امن و سلامتی دا تحفہ عطا کر دے گا، صلح کروائے گا۔ حضور دی یہ صلح پھر میں بعد اندر بیان کردہ۔ پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے نال حضرت امام حسن دا جڑا تعلق محبت والا، میں چند جمعے پہلے اہل بیت دی شان اندر جس وقت بیان کیتا، میں دسیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا حضور دے انتقال دے ویلے دوواں شہزادیاں نو لے کے اپنے بابا جان دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئیاں، اور آئیے دوستان گرامی قدر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا میرے آقا کریم دے انتقال دے وقت دنیا تو پردہ فرمان دے ویلے لے کے آئیاں نے، اپنے بچیاں نو سامنے کھڑا کر دیتا ہے، سرکار دی بارگاہ عرض کر دیا نے، اے میرے بابا جان، اے دوڑے پتر آ گئے نے، دوڑے بیٹے آ گئے نے، انہاں نو کوئی وراثت عطا فرما دیو، انہاں نو اپنے خزانے دے وچوں حصہ عطا کر دیو۔ اے تے یا لین والا جاندا ہے یا دین والا جاندا ہے کہ انہاں نے کیڑیاں خزانے یا کیڑے مال و دولت دا سوال کیتا ہوے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اے زہرا، عام نانے دادے ہوندے نے جدوں دنیا تو جان لگ دے نے، اپنے آپ بچیاں نو، اپنے آپ دوتریاں پوتریاں نو روپے پیسے دے کے جاندے نے، انہاں نو جائیداد انہاں نو مکان دے کے جاندے نے، دنیا دی دولت دے کے جاندے نے۔ فرمایا اے میری بیٹی زہرا، حسن نو میں اپنی سخاوت بھی دے کے جا رہا، اپنی سرداری دا تاج بھی دے کے جا رہا، حسن نو میں اپنی سخاوت دا وارث بنا کے جا رہا، اپنی سرداری دا پگ میں حسن دے سر تے سجا کے جا رہا، حسین نو میں حوصلہ بھی دے کے جا رہا، حسین نو میں روب و دبدبہ بھی دے کے جا رہا۔ پھر کائنات نے دیکھیا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سنگی دس دے نے، ایک ایک تہاڑ اندر ایک ایک لاکھ درہم اللہ دی راہ تے صدقہ کر دیتا کر دے سن، جیڑا بھی سوالی آن
آندا ہے آ کے سوال کردا ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نبی دا دوترا علی دا پتر کدی انکار نہیں کردا اپنے کول اگر موجود نہیں ہوندا ادھار لے کے بھی سوالیاں دیاں ضرورتاں پوریاں کر دیندے نے آپ دی سیرت اندر لکھیا گیا ایک دفعہ مسجد نبوی اندر آپ بیٹھ کے تلاوت پہ کر دے سن آپ نے دیکھا ایک بندہ آیا بڑی عاجزی دے نال ٹردا ٹردا آیا اس نے مسجد اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھے نے نفل پڑھن تو بعد اس بندے نے سر سجدے تے اندر رکھ لیا ہے اونچا اونچا رونا شروع کر دیتا ہے آکھن لگا ہے یا اللہ میرے تے قرضہ بڑا چڑھ گیا ہے 10,000 درہم قرضہ میرے تے چڑھ گیا اس دور دے اندر بڑی بڑی رقم ہے 10,000 درہم آپ نے سنیا وہ بندہ رو رو کے اللہ دے کولو یہ دعاواں پہ مانگدا ہے یا اللہ قرضہ بڑا ڈھیر ہو گیا بچے بڑے چھوٹے چھوٹے نے میں آپ بڈھی عمر دا ہو گیا میں ڈر پیا لگدا ہے انج نہ ہوے کہ میں آپ قرضہ لائے تو بنا دنیا تو ٹر جاواں میرے بچیاں کو لوگ مطالبہ کر کے پریشان کر دے رہن یا اللہ تو مسبب الاسباب کرم کر دے میرا قرضہ لے جاوے گڑ گڑا کے دعا پیا کردا اللہ کو منگدا پیا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دی دعا نو سنیا آہو زاری نو سنیا تلاوت قرآن مجید مکمل کیتی ہے قرآن پاک نو بند کر دیتا ہے تیزی دے نال گھر گئے نے جا کے 10,000 درہم اپنے غلام دے حوالے کیتے نے فرمایا جا اس اللہ کو دعا منگن والے نو 10,000 درہم دا تحفہ میری طرف عطا کر دے برادران گرامی قدر اے وہ لوگ نے جنہ مال و دولت نہ پیار نہیں کیتا بلکہ جنہ نے اللہ دی رضا دی خاطر اپنا مال و دولت صدقہ کیتا ہے خیرات کیتا ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت اندر لکھیا گیا عاجزی بڑی بے مثال ہے دنیا دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بندیاں دے نال رل کے ٹریا کر دے سن اور جدوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر حج واسطے جاندے نہیں آج تساں تے میں حج واسطے جانے ہیں پہلو تیاریاں شروع کر دینے ہیں اپنے کپڑے سوٹ سمانا شروع کر دینے ہیں اپنے سفر دے اخراجات ضروریات اسی تیار کر دیں ضرور تیار کرنیاں چاہی دیاں نے لیکن امام حسن مجتبی نے اپنی زندگی مبارک اندر 5 حج کیتے نے ایک حج بھی سواری تے نہیں کیتا سارے حج پیدل ٹر کے کیتے نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ حضرت امام حسن حالانکہ غلام بھی موجود ہوندے آئے آپ دے کل سواریاں بھی موجود ہونی آئیاں پیسے بھی ہوندے آئے لیکن پیدل ٹر بینا حج واسطے آج بھی نا حالانکہ بڑی تیز رفتار گڑیاں آ گئی ہیں مدینہ پاک رہائش ہے حضرت امام حسن دی اور حج کتھے ہوندا مکہ شریف تقریباً 450 کلومیٹر دا فاصلہ مکہ مدینے اندر ڈھیر سارا ٹائم لگدا آپ پیدل جا کے حج کیتا کر دے سن لوگ آتے آئے آپ سواری تے سوار ہو جاؤ اپنی سواریاں آپ نو پیش کر دے آئے آپ فرمان دے آئے میں سواریاں دی کمی نہیں میں جس بادشاہاں دے بادشاہ دے دربار اندر جا رہے ہیں او دے ادب دا تقاضا ہے کہ میں اپنے آپ کو عاجز بنا کے لے جاواں اس عاجزی دے نال اور جس وقت بھی آپ نماز واسطے وضو کر دے آئے نا آپ دیاں او اداواں ویکھن والے دس دینے کہ آپ دا رنگ پیڑا زرد ہو ویندا ہے جسم تے کپ کپی تاری ہو وینی انج کمن لگ پونا لوگاں پوچھنا کہ کی وجہ ہے یہ تہاڈی حالت تے کیفیت کیوں ہو ویندی ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دسیا کر دے سن ہن میں اس رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہون والا جدی شان سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک جڑا سارے جہاناں دا
سب تو بڑا خالق و مالک تے بادشاہ ہے، میں او دے دربار اندر حاضر ہون والا اور دوستان گرامی قدر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی اعلیٰ شان و شوکت دے باوجود آج سیدھا اظہار ہے، آپ ایک دفعہ کسے سفر ہوتے جا رہے ہیں، غلام بھی آپ دن ٹرتے جا رہے ہیں، دوستان گرامی قدر راستے در آپ نے دیکھیا کچھ فقیر جائے بندے بیٹھے ہوئے نے، پاٹیاں پرانیاں کپڑے آلے، پاٹیاں پرانے لباس والے، بیٹھ کے اپنا وہ زمین ہوتے بیٹھ کے کھانا کھاندے پہنے، کھانا بھی ہونا کوئی بالکل سادہ جیا کھانا ہے۔ انہوں نے جدوں دیکھیا کہ رسول اللہ دا دوترا جا رہا، امام حسن مجتبی گزر رہے ہیں، جویں اسی بازار اندر بیٹھے ہوئی ہے، اپنی دکان تے بیٹھے ہوئی ہے، کوئی شے کھاندے پے ہوئی ہے، کوڑو کوئی جانو بندہ گزرے، اسی انہوں صلح مار دیں، اسی کھانے دی دعوت دینے، آجو میرا کھانا کھا لو۔ رسول اللہ دے دوترے نو جدوں گزرتے انہاں فقیرہ نے دیکھیا، انہاں غلامہ مزدورہ نے دیکھیا ہے، جنہاں دے کپڑے بھی پاٹے پرانے نے، جنہاں کوئی کھانا پینا بھی بالکل عام جی آئے، انہاں عرض کیتا ہے اے رسول اللہ دے نواسے آ جاؤ، ساڑھے کو اگرچہ کوئی اعلیٰ کھانا تے نہیں ہے، عام جی خوراک ہے، لیکن تسی ساڑھے نہ ڈھل کے بے کے کھا لے سو دے، ساڑھے واسطے بڑے اعزاز دی گل ہوئے گی، بڑی بڑی سعادت دی گل ہوئے گی۔ امام حسن دا غلام کہندا ہے امام حسن نے دیر کچھ نہیں لائی، فوراً آپ سواری تو نیچے آ گئے نے، زمین تے بے کے انہاں فقیران دے نال کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے، انہاں دے نال آپ ہی انہاں روٹیاں دے لقمے توڑ کے کھاندے جا رہے نے، زمین تے بے گئے نے، جدوں کھانا مکمل ہو گیا آپ واپس سفر شروع کیتا ہے، او غلام کہندا ہے انہاں عام روٹین اندر دعوت دیتی ہو سی، تسی تے فوراً نال بے گئے ہو، حالانکہ تہاڈی شان و شوکت بڑی ہے، کتھے اے زمین دا ٹکڑا زمین تے بے کے کھانا کھانا، اور کتھے رسول اللہ دا دوترا ایڈیاں اونچیاں شاناں والا، تساں اگر انہوں معذرت کر دے ہوا، تساں انکار کر دے ہوا، تاویں زد نہ کوئی نہیں کرنی، نہ انہاں کوئی ڈیس گلنوں محسوس کرنا ہی۔ آپ نے فرمایا اللہ کریم عاجزی نو پسند کر دے، اگرچہ میری شان بڑی بلند و بالا ہے، لیکن میں رب دے سامنے اپنے آپ نو فقیراں تو بھی چھوٹا سمجھدا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اے عاجزی ہے، لیکن برادران گرامی قدر حضور دے صحابہ کرام انہاں نوں تے پتہ ہے اے نبی دا دوترا ہے، علی دا بیٹا ہے، سیدہ زہرا دا لخت جگر ہے، فرزند رسول ہے۔ اس سے وجہ تو ایک دفعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم دے دور دے اندر مال غنیمت بڑا ڈھیر سارا آیا، جنگ دے اندر ڈھیر سارا مال مل گیا، مدینہ پاک اندر پہنچ گیا، جدوں تقسیم شروع ہوئی ہے میرے بھائیوں توجہ کرنا، سارے دے سارے صحابہ کرام دے جویں حصے میرے آقا کریم نے لائے ہوئے سن، حضرت عمر بھی ان کے حصے دیندے جا رہے نے، حصے تقسیم کر دے پہنے، سب تو زیادہ حصہ میرے آقا بدر والے صحابہ نو دیندے آئے، وہ 313 صحابہ جنہ میرے آقا دے نال پہلی جنگ اندر شرکت کیتی ہے، سب تو بڑا حصہ انہاں نو ملیا کردا سی، او دے تو بعد درجہ بدرجہ انہاں دے حصے مقرر سن، جڑا جتنا حضور دے نال جس نے زمانہ گزاریا اتنا زیادہ حصہ ملیا کردا سی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم دے سکے بیٹے آپ جدوں آئے نے، حضرت سیدنا عمر نے 500 درہم انہاں نوں وظیفہ عطا کیتا ہے، مال غنیمت دے وچوں 500 درہم دے دتے نے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، حضرت سیدنا امام حسن بھی آ گئے نے، امام حسین بھی آ گئے نے، سیدنا عمر بن خطاب نے نبی نہ پیار کرنے والے نے، نبی دی آل نہ پیار کرنے والے نے اپنے سکے پتر نو 500 درہم دیتا ہے، رسول اللہ دے دوترے نو 1000 درہم وظیفہ پیش کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آپ جی اتھی بیٹھے ہوئے نے، آپ ابا جان دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے، ابا جی گل دی سمجھ نہیں آئی، میری عمر بھی زیادہ ہے، انہاں عمر اندر میں وڈا ہاں، میری سروس بھی زیادہ ہے، میں جنگاں بھی زیادہ لڑیاں ہوئیاں نے، اجے اے رسول اللہ دی جھولی اندر کھیڈ دے پے ہوندے ہن، میں تے اس ویلے دا
سا تلواراں چا کے جنگاں اندر شرکت کردا پیا میں 500 درہم دتا گیا انہاں دوواں شہزادیاں نو ہزار ہکی کینو دتا گیا گل سمجھ نہیں آئی آؤ دوستان گرامی قدر حضرت عمر نے بند کر دیتی ہے آپ نے پتر نو بلا کے فرمایا ہاتھ ابن کا ابہما و امن کا امہما و جدن کا جدہما و جدتن کا جدتہما اوے میرے پترا ایک شرط میری من لے پھر میں تنوینہ دے برابر 1000 وظیفہ دے چھڑسا آپ نے بیٹے کے اندر شرط کے لیے آپ نے فرمایا اگر انہاں دی برابری کرنی ہے پہلے جا انہاں دے باپ علی جیا باپ لے کے آ انہاں دی ماں زہرا جیسی ماں لے کے آ انہاں دے نانے محمد جیسا نانا لے کے آ انہاں دی نانی خدیجہ جیسی نانی لے کے آ حضرت عبداللہ بن عمر دی آنکھیں وچا سجاری ہو گئے رو کے کہندے نے ایہو جیا جوڑ تے میرے کول ہو نہیں سکدا اے میں برابری تے کر نہ سکدا حضرت عمر نے منبر تے بیٹھ کے فرمایا کائنات والے ہو اپنیاں جنگاں تے مان نہ کرنا اپنی سروس اور خدمت تے مان نہ کرنا ساری کائنات دیاں جنگاں تے انہاں دیاں خدمتاں ایک پاسے رسول اللہ دی آل ایک پاسے حضرت سیدنا عمر نے اس انداز دے نال انہاں دا پروٹوکول رکھیا پھر وہ جڑی حدیث پاک حضور دی میں بیان کیتا کہ سرکار امام حسن حضور دی گود اندر بیٹھے ہویا ہے اور سرکار نے فرمایا میرا اے پتر سردار ہے اور پتہ ہے سرداراں دے کم بھی بڑے ہوندے نے انہاں دے جگرے بھی بڑے ہوندے نے جس وقت خارجیاں نے حضرت علی نو شہید کیتا او دے تو بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ پنجویں خلیفہ راشد بن گئے لیکن آپ دے دور دے اندر بھی انہاں لوگاں نے فتنہ و فساد دی اگ برپا کر دیتی ہے اور وہ لوگ بار بار آپ دی خلافت نو کمزور کرن دی کوشش پہ کر دے آن اس دور دے اندر اس وقت اندر حضرت امام حسن نے اپنی خلافت دی قربانی دے چھڑی ہے حضرت امیر معاویہ نو وہ خلافت اور وہ امارت انہاں تک منتقل کر دیتی ہے رسول اللہ دی امت نو فساد تو بچا لیا ہے یہ وہ سرداری دا تاج ہے جڑا حضرت سیدنا امام حسن نو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ دے محبوب نے عطا کیتا ہی لیکن ایک گل بڑی ضروری وہ میں اس کے اندر بیان کرنا چاہنا کہ حضرت علی المرتضیٰ دے نال 2 واری حضرت امیر معاویہ دی جنگ ہوئی جنگ صفین جنگ جمل لیکن ساڈا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ اے ہے کہ انہاں دوواں جنگاں دے اوتے حضرت علی حق اتیان کون حق اتیان حضرت علی شیر خدا آپ حق تیان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خطائے اجتہادی آئی نبیاں تو سوا معصوم عن الخطا کوئی نہیں ہوندا آپ دی خطائے اجتہادی آئی لیکن اس کے باوجود ساڈے واسطے جائز نہیں کہ حضور دے کسے صحابی دے بارے اندر زبان کھولیے حضور دے صحابہ انہاں دی اپنے معاملات نے انہاں اللہ دی بارگاہ دے اندر جواب دے ہونا ساڈے واسطے حضور دے سارے صحابہ عزت والے نے سارے صحابہ عزت و احترام والے نے میں اس دے نال سارے اپنے بھائیاں نو اج دی عظیم الشان محفل پاک دی دعوت بھی دینا چاہنا